السلام علیکم، میں محمود گیلانی ایڈوکیٹ۔ جی ناظرین، آج سے ایک اور سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں یوٹیوب پہ چینل پہ، آ، ایک مقدمہ ایک کہانی کے نام سے۔ میں عرصہ دراز سے پیشہ وکالت سے منسلک ہوں، اور بہت سارے میرے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں کہ جو ہم خود بھی بڑے حیران اور بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایسے کیسے، یہ کیا ہو گیا، اور معاشرہ جو ہے اتنا بے حس کیسے ہو گیا، جس میں قتل و غارت، ڈکیتی، زنا اور بہت سارے ایسے مقدمات میں لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جینون طور پہ ان مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ ملزم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو سیاسی طور پہ بے گناہ لوگوں کو مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک کیس آیا گجرانوالہ سے، اور اس کی کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک ایک فیملی خاندان جو ہے، ایک مزدور آدمی جڑاں والا میں رہتا، اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ایک بچی بھی تھی، تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا۔ تو وہاں پہ اس کے گھر میں ایک نذیر احمد شخص کا آنا جانا تھا، اور اس کا دوست تھا وہ، اور دوست جو ہے، اس دوست نے اس کی بیوی الفت کے ساتھ جو اپنے تعلقات جو ہے وہ استوار کر لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دوست جو اگر بناتے ہیں، دوست بنائیں آپ، لیکن دوست کو گھر سے باہر تک رکھیں، اس کو اپنے گھر میں نہ کبھی بھی، اس کو اگر گھر میں آتا بھی ہے تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، اپنی بیوی یا اپنی کوئی جوان بیٹی یا بہن جو ہے اس کے سامنے نہ اس کو آنے دیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جس کی بہن ہے اسی کی بہن ہے، آج کل کے دور میں جس کی ماں ہے اسی کی ماں ہے۔ تو کوئی بندہ جو ہے، کوئی ایسا، بہت کم ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، جو رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ تو وہ نذیر جو ہے وہ اس کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ اس نے تعلقات بنا لیے۔ تو جو اس کا جو خاوند تھا، جو بیوی کا، الفت کا، وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، تو وہ دہاڑی پہ جاتا تھا، اور جب وہ جاتا تھا تو پیچھے سے اس کے گھر وہ آ جاتا تھا، نذیر احمد۔ تو جو الفت کی گھر کی ایک دن بجلی جو ہے اس کا کچھ خرابی پڑ گئی، تو نذیر نے اپنے کزن حنیف کو، جو کہ بجلی کا کام کرتا تھا، اس کو وہاں پہ بلایا، اور بجلی ٹھیک کرنے کے لیے وہ جب آیا حنیف، تو حنیف نے جب دیکھا کہ یہ تو عورت جو ہے بڑی خوبصورت ہے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا، اور الفت نے اس کے ساتھ بھی اپنے جسمانی تعلقات قائم کر لیے۔ اور جب اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، حنیف کے ساتھ بھی، اور نذیر کی وہ پہلے سے دوست تھی، تو نذیر نے اس جب اس کو پتہ چلا کہ جو حنیف ہے، حنیف اس کا نذیر کا کزن تھا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ اس نے تعلقات جو ہے وہ میری دوست کے ساتھ استوار کر لیے ہیں، تو اس نے الفت کو کہا کہ آپ اس سے دوستی ختم کر دیں، آپ اس سے نہ ملیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ سے بھی دوستی رہے گی، اس سے بھی رہے گی۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کہا، نذیر نے اپنے کزن حنیف کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو بہانے سے ادھر باہر پارک میں فون کر کے بلاؤ، تو اس سے بات کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو اس نے حنیف نے اس کو کال کی، تو جو الفت ہے وہ وہاں پہ جڑاں والے ایک پارک میں چلے گی، وہاں پہ یہ دونوں موجود تھے۔ تو وہاں پہ اس نے نذیر نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تو کس سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور جس سے تو پیار کرے گی اس کے موٹر سائیکل پہ تو بیٹھ جائے گی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، تو اس نے نذیر کے موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھی، وہ حنیف کے موٹر بائک پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئی۔ جب وہ گھر چلے گئی تو نذیر کو اس چیز کا بہت ہی غصہ آیا، اور اس کو جب غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو میری دوست تھی، اور جب وہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ ان کو دونوں کو ٹھکانے لگانے، ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ تو ایک دن جب وہ آیا، حنیف جب گھر آیا، اور گھر آ کے تو اس نے اس سے ملا، وہ اس وقت اکیلی تھی وہ الفت بی بی، تو اس نے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے حنیف کے ساتھ۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ حنیف جو اس کے گھر میں آئے ہوئے نذیر کو، تو اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نذیر جو ہے اس وقت اس کا ذہن تھا کہ میں دونوں کو قتل کرتا ہوں ان کو، لیکن جب اس کے آنے سے پہلے 2 منٹ پہلے
حنیف جو ہے وہ جا چکا تھا۔ تو جب وہ گھر آیا تو اس کے گھر میں تو الفت کو اس نے کہا کہ تم نے یہاں پہ اس کو بلایا اور اس کو بلاتی اس کے ساتھ تم تعلقات قائم کر لیے اور میرے ساتھ تم نے دغا کیا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ اس کے ساتھ منہ ماری ہوئی اس الفت کے ساتھ۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کا جو ہے گلا دبا کے اس دوپٹہ ڈالا گلے میں اور اس کو دبا کے تو اس کو مار دیا، اس نے قتل کر دیا الفت کو نذیر نے۔ اور اس کی جو بیٹی ہے اس کی 2 سال عمر تھی، اس کو بھی گلا دبا کے تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اور جب مار کے وہ چلا گیا تو جب اس کے جو رشتہ داروں کو پتہ چلا الفت کے اور کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے پھر نذیر کے خلاف پرچہ درج کروا دیا کہ نذیر نے مارا، حالانکہ وہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو نذیر نے وہاں پہ تھانے میں کہا جی میں نے نہیں اس کو قتل کیا۔ تو جو اس کو حنیف نے قتل کیا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کا جو ڈی این اے بھی ٹیسٹ کیا گیا، تو ڈی این اے جو تھا وہ حنیف سے مل گیا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، لیکن اس میں جرم تھا کہ اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا ہے۔ تو جب اس کے فنگر پرنٹس لیے گئے گلے سے حنیف کے، تو وہ میچ نہ ہوئے اس کے ساتھ۔ تو اس کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ جو نذیر ہے اس کے ساتھ وہ میچ کر رہے تھے، پھر ان کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو جو نذیر ہے اس نے پولیس کو کافی رشوت دی اور بہت زیادہ رشوت دے کر وہ اس کو تھانے سے اس کی ضمانت ہو گئی، اس کے خلاف نرم پرچہ انہوں نے درج کیا، اس کو پولیس نے نکال دیا۔ پولیس ہماری پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے پاس بہت اختیار ہے، بہت بے تحاشا اختیار ہے، اور جو یہ لکھ دیں اپنی ضمنیوں میں یا تفتیش میں، تو جو ججز ہیں ہمارے پاکستان کے وہ بھی انہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پولیس ایک اے ایس آئی سب انسپکٹر اگر کسی ملزم کو لکھ دے کہ یہ بے گناہ ہے، اگر بے شک اس نے گناہ گار کیا ہوا ہے، اس نے گناہ بھی کیا ہوا ہے، تو بے گناہ کار لکھ دے، تو پھر بھی جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس کو ریلیف دے دیتی ہیں، اس کی ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے، بری ہو جاتا ہے کہ پولیس نے اس کی جو ہے اس کو بے گناہ لکھا ہے۔ حالانکہ جو پولیس کی تفتیش ہے اس کی عدالت میں بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی ٹکا ویلیو نہیں ہے۔ جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا قانون کے مطابق، لیکن عام طور پہ ہمارے ججز ہیں وہ پولیس کی رپورٹ کے اوپر ہی فیصلے کرتے ہیں، اپنے سر پہ وہ نہیں لیتے۔ تو وہ وہاں سے جب اس کا ٹرائل چلا حنیف کے خلاف تو گجرانوالہ میں اس کو عمر قید کی سزا ہوئی، اور اس کی جو اپیل ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں نے کی ہوئی ہے۔ تو ابھی اس کا جو ابھی 28 اپریل 2022 اس میں ڈیٹ ہے، اور جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کے پاس وہ لگی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ بری ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کیس جو ہے اس میں وہ بری ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کے خلاف صرف زنا کا ہے کیس ہے اور قتل کا نہیں ہے۔ تو زنا کا بھی جو ہے اس میں جو ڈی این اے ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتا ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں، کوئی ڈائریکٹ شہادت نہیں اس میں۔ تو اس میں ابھی 28 تاریخ کو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ 28 تاریخ کو پھر میں اپنا ولاگ جو ہے وہ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا صورتحال ہوئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دنیا میں زر اور زمین پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تو جن کے ذہن کچے ہوتے ہیں عورتوں کے، مردوں کے، تو وہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے ذہن پختہ ہوتے ہیں وہ برائی کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتے اور وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔